کچھ تھوڑی سی آپ لوگوں کی مدد ہو سکے، کچھ لوگوں کو آپ آپ کو ٹینشن فری آپ ہو سکے. سو یس، یہی میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کا ذریعہ لوگوں کے لیے بنائے، چاہے وہ میری کسی بات سے ہی اگر کسی کو آسانی ہو یا کسی کی ٹینشن دور ہو جائے تو بھی میرے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی. سو یس، آج کا ٹاپک بہت کامن ہے، یعنی کہ یہ سوال جو ہے ہم سب کے دماغ میں بہت زیادہ آتا ہے کہ جب ہمارے نصیب میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس سے ملتے ہی کیوں ہیں، رائٹ؟ کیوں ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے؟ تو اس کا بہت ایک سمپل سا جواب ہے جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت تسلی دہ ہوگا. وہ یہ کہ دیکھیں، جب ہم کسی دنیائی چیز سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اکثر زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. وہ خود قریب آ جاتے ہیں، ہماری تہجد بڑھ جاتی ہے، ہمارے نفل بڑھ جاتے ہیں، ہماری دعائیں بڑھ جاتی ہیں. ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، تو ہم اپنی بات، اپنا دل کا حال اللہ سے کرتے ہیں، رائٹ؟ تو جب ہم اللہ سے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ کنیکشن ہمارا بنتا رہتا ہے، تو دھیرے دھیرے ہم نوٹس کریں گے کہ ہمیں صبر آنے لگتا ہے، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. کچھ وقت بعد تو ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کے دوری جانے کا جو ریزن ہوتا ہے، جو بہتری ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں خود سمجھ آ جاتا ہے. وہ اللہ ہمیں خود کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد دکھا دیتا ہے کہ ہاں، یہ چیز میرے بندے تمہارے لیے کیوں بہتر نہیں تھی، کیوں میں نے اسے تم سے دور کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ہم سے کوئی چیز دور کرتے ہیں، کسی انسان کو دور کرتے ہیں، تو اللہ نے وہ چیزیں سنی ہوتی ہیں جو ہم نے نہیں سنی ہوتی ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آگے کی اور بڑی تکلیف سے بچ جائے. دیکھیں، ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے جو میں ہمیشہ دیتی ہوں، خود کے لیے بھی مجھے بہت کام آتا ہے، کہ ہماری ماں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو جانتی ہے کہ اس چیز سے، کوئی ایسی چیز جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو تکلیف پہنچے گی. مان لیں ہم بہت زیادہ چاکلیٹس کھانے کی ضد کریں اگر جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کوئی ایسے روڈ پہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کریں جہاں اپنی ماں کو لگتا ہو کہ میرا بچہ اگر روڈ پہ بھاگے گا تو اس کو کسی گاڑی سے چوٹ لگ جائے گی، کہیں جائے گا تو اس کے لگ جائے گی، اگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسٹیئر سے اترے گا تو گر جائے گا. مطلب ہماری ماں جانتی ہوگی کہ اگر میرا بچہ یہ کرے گا تو اس کو اور زیادہ بڑی تکلیف ہوگی، تو وہ ہمیں بچاتی ہے، ہمیں ڈانٹتی ہے، ہمیں مارتی بھی ہے. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہماری ماں کیوں کر رہی ہے، ایسا ہم نے کیا کر دیا ہے، کیا وہ ہم سے پیار نہیں کرتی؟ ایسے ہی کچھ ڈاؤٹ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی آنے لگتے ہیں. لیکن بعد میں ہمیں، جب ہم بڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہماری ماں ہماری بہتری کے لیے کر رہی تھی، اس میں ہمارے لیے ہی اچھائی تھی. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے بھی ہمیں کچھ ٹائم بعد سمجھ آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میری زندگی کے لیے، خود کے لیے بہت موٹیویشنل ہے، کہ جب بھی کبھی بھی آپ کو کسی بھی طرح سے تکلیف ملے، آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے، سمجھنے والا نہیں ہے، آپ بہت اکیلے ہو گئے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے، ان بندوں میں چنا ہے جن کو وہ چاہتا ہے کہ یہ بس میرے لیے ہے. سوچے، اللہ نے اپنے آپ کے لیے آپ کو چن لیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے، یہ مجھ سے بات کرے، ان کے لیے میں ہوں، میں کافی ہوں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اکثر اپنے کافی رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. کبھی کسی کو شادی میں وہ سکون نہیں ملتا ہے، کبھی کسی کو کوئی بزنس اپرچونٹی سے اتنا دل دکھ جاتا ہے، کوئی جاب نہیں. تو جب یہ سب آپ کے ساتھ ہو اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ کی نمازوں میں وہ ایک شدت بڑھ جائے، دعاؤں میں وہ شدت بڑھ جائے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور اللہ آپ کے لیے جو فیصلے لے گا وہ آپ کی چوائس سے بہت زیادہ بہترین ہوگا. ایک مسلمان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈپریسڈ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو اتنی تسلی اللہ نے دی ہے، قرآن میں دی ہے. قرآن میں تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں سننے والا ہوں. اللہ کا خود یہ نام ہے، السمیع، میں سننے والا ہوں، الجبار، میں دلوں کو جوڑنے والا ہوں. تو مسلمان ہاں پریشان ہو سکتا ہے، اداس ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس سٹیٹ میں نہیں پہنچے گا کہ اس کو ڈپریشن ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ مومن ہے اور اس کے دل میں اللہ ہے، اس کو بس پہچاننے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، دل دکھتا ہے، تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا، وہ یہی ہے کہ زندگی میں کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی آپ کا ساتھ کیوں نہ چھوڑ دے، آپ اکیلے کیوں نہ ہو جائیں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. تنہائی میں، جب آپ کمرے میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرے میں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، بلکہ جب آپ کسی کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو کوئی ہمیں نہیں سمجھ پاتا، تو یاد رکھیں اللہ آپ کا کچھ نہ کہا بھی سمجھتا ہے.
دل کا حال جانتا ہے، وہ دلوں میں بستا ہے وہ. اگر آپ کا کچھ نہ کہنے کا من کرے، کچھ سمجھانے کا دل نہ کرے، تو بس